عدوا مبینا۔ میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوق پیدا فرما کر انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ 18,000 مخلوق کا انسانوں کو نگراں بنایا، اور اللہ تعالی نے انسانوں کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز فرمایا، اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے انسانوں کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور دیگر مخلوقات کا نگراں بنایا۔ انسان اللہ تعالی کی قدرت کا شاہکار ہے، انسان اللہ تعالی کی قدرت کا نمونہ ہے۔ انسانوں میں اللہ تعالی کی قدرت جھلکتی رہتی ہے۔ انسانوں کے اسٹرکچر پہ غور کیجئے، انسانوں کے ایک ایک عضو پہ غور کیجئے، انسانوں کے جفت اور جوڑے پہ غور کیجئے، انسانوں کے دماغ پہ غور کیجئے، اس کی آنکھوں پہ غور کیجئے، اور اس کے اعضاء و جوارح پہ غور کیجئے، اور تمام چیزوں پہ غور کرنے کے بعد آپ غور کیجئے زبان پہ کہ زبان کو اللہ تعالی نے کیسی بہترین چیز بنا کر پیدا فرمایا۔ زبان یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، زبان مافی ضمیر کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، زبان ابلاغ و ترسیل کا ایک ذریعہ ہے۔ زبان سے انسان مافی ضمیر کی ادائیگی کرتا ہے، زبان سے انسان کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا ایکسپلین کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ جو کچھ بھی انسانوں کے دل میں چل رہا ہو، جو کچھ بھی انسانوں کے دماغ میں چل رہا ہو، تمام چیزوں کو انسان زبانوں کے ذریعے سے افشا کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ گو کہ اللہ تعالی نے زبان کو کمیونیکیشن کا ذریعہ بنایا ہے، زبان کو مواصلات کا اور لوگوں سے کنیکٹ ہونے کا ذریعہ بنایا ہے، بات چیت کا بہترین آلہ بنایا ہے۔ یہ ایسی مشین ہے، اب اللہ کی قدرت پہ دیکھیے، اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین چیز بنائی کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جسے نہ ایندھن کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ فیول کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ ڈیزل، پیٹرول اور نہ کسی قسم کے آئل اور تیل کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ کسی قسم کی خوراک اور غذا کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ کسی ڈیزل اور تیل کا محتاج نہیں ہے، یہ بغیر کسی چیز کے، یہ بغیر فیول کے، یہ بغیر کہہ لیجیے چارج ہونے کے، یہ مافی ضمیر کی ادائیگی کا کام کرتی ہے، یہ لوگوں کے ایکسپریشن کا کام کرتی ہے، یہ لوگوں کے کمیونیکیشن کا کام کرتی ہے، یہ لوگوں کو ایک دوسروں سے کمیونیکیٹ کا کام کرتی ہے، یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملانے کا کام کرتی ہے، یہ تعلقات استوار کرتی ہے، یہ معاملات استوار کرتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس کے صحیح استعمال سے انسان اور جس سریا پہ پہنچ جاتا ہے، اور جس کے غلط استعمال سے انسان پستی میں چلا جاتا ہے۔ لہذا زبان کے تعلق سے ہر ایک مسلم کو باخبر رہنا چاہیے اور انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زبان کتنی بڑی دولت
دولت ہے، زبان کتنی قیمتی اور بیشبہ دولت ہے. زبان کی نعمت کا اندازہ اسے ہو سکتا ہے صرف اس سے پوچھئے گا جس کے پاس زبان نہیں ہے. جس کے پاس زبان ہے بھی تو قوت گویائی نہیں ہے، جو ایک لفظ بولنے کے لیے ترستا ہے، جو ایک لفظ بولنے کے لیے انہیں معلوم کتنے روپے اور پیسے لگا دیتا ہے. وہ ڈاکٹرز کے چکر لگاتا ہے، ہاسپیٹلز کے چکر لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی زبان میں قوت گویائی آ جائے، کسی طریقے سے وہ بولنے کے لائق ہو جائے، کسی طریقے سے وہ لوگوں سے کنیکٹ ہونے کے قابل ہو جائے. لیکن جسے اللہ نے قوت گویائی نہیں دی وہ نہیں بول سکتا ہے. دنیا کے ڈاکٹرز میں وہ طاقت نہیں کہ اس زبان میں قوت لا دے. دنیا کے کسی ٹیبلیٹس اور انجیکشن میں وہ طاقت اور پاور نہیں کہ وہ اس میں بولنے کی صلاحیت پیدا کر دے. یہ طاقت، یہ پاور صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے زبان سے اور قوت گویائی سے نوازتا ہے. آپ دیکھیں کہ زبان کا دماغ سے کتنا گہرا کنیکشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زبان کو بنایا ہے کہ اگر دماغ میں انسان سوچتا ہے ایک لفظ سوچتا ہے، جس لفظ کو سوچتا زبان فوراً اس لفظ کا تلفظ کر دیتی ہے، زبان فوراً اس لفظ کا پرننسیشن پیش کر دیتی ہے، زبان فوراً اس لفظ کو نکال باہر کرتی ہے. انسان کے دماغ میں جو چلتا ہے کہ یہ بولنا چاہیے زبان بول دیتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے زبان اسے کہہ دیتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ اس بات کو اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور زبان اس بات کو پیش کر دیتی ہے. آخر زبان کو تمام الفاظ کس نے سکھائے؟ کس نے زبان کو یہ قوت دی؟ کس نے زبان کو یہ طاقت دی؟ زبان کو یہ پاور کس نے دی؟ جبکہ زبان کے پاس خود کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. رب نے زبان کو اپنی قدرت کا بہترین شاہکار اور بہترین نمونہ بنایا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس رب نے زبان دی ہے، جس رب نے زبان سے اور قوت گویائی سے ایک ایک فرد کو نوازا ہے، ایک ایک امت مسلمہ کو نوازا ہے، تمام دنیا کے انسانوں کو جس کے پاس زبان ہے اور جس کے پاس قوت گویائی ہے، جسے بھی زبان سے قوت گویائی سے نواز دیا ہے، اب اس رب نے رول پیدا کیا ہے، اصول پیدا کیا ہے، رول اور ریگولیشن پیدا کیا ہے. اس رب نے کچھ نظم و ضبط نظم پیدا کیے ہیں. اس رب نے کچھ سسٹم بنائے ہیں، آداب بنائے ہیں، اصول بنائے ہیں کہ اس زبان سے کیا بولنا چاہیے، کس وقت بولنا چاہیے اور کس انداز میں بولنا چاہیے، کس لئے میں بولنا چاہیے. اس رب نے یہ قواعد وضع کیے ہیں، اس رب نے اصول طے کر دیا ہے. جس رب نے زبان دی اس رب نے اصول سکھا دیے. جس رب نے زبان دی اور قوت گویائی دی اس رب نے آداب بتا دیے کہ انسانوں کو، زبان والوں کو اور قوت گویائی والوں کو کس طریقے سے بولنا چاہیے اور کیسی بات بولنی چاہیے، کس طریقے سے لوگوں سے مخاطب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مومنوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے جو شریعت کا مکلف ہے، اسے کہتا ہے جو شریعت جس پہ نازل کی گئی ہے اسے اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے اے ایمان والو، یاد رکھا جائے، ساتھ بولو، ستھری بولو، سچ بولو، حق بولو. وقولوا قولا سدیدا، ایسی بات کہو جس بات میں شیرینی ہو، ایسی بات کہو جس بات میں الفت ہو، ایسی بات کہو جس بات میں محبت ہو، ایسی بات کہو جس بات میں حلاوت اور چاشنی ہو، ایسی بات کہو جس بات سے دل آپس میں جڑ جائیں، ایسی بات کہو جس بات سے جھگڑے ختم ہو جائیں، ایسی بات کہو جس بات سے عداوت مٹ جائے، ایسی بات کہو جس بات سے دشمنی ختم ہو جائے، ایسی بات کہو جس بات سے دوستی پنپ جائے، ایسی بات کہو جس بات سے اتحاد کی باد بہاری چل پڑے، ایسی بات کہو جس بات سے دو خاندان جن کے درمیان سینکڑوں سالوں سے اختلافات تھے وہ اختلافات دور ہو جائے. اور اگر یہ کیا جائے گا
اس رول پہ عمل کیا جائے گا تو اللہ کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور ویغفر لکم ذنوبکم مطلب یہ کہ زبان کے کبھی کبھار غلطی سے سہو سے اگر غلطی استعمال ہو جائے گا تو اللہ اس غلطی کا ازالہ فرمائے گا اس گناہ کو بخش دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یہ رول یہ اصول ہے یہ ایک سسٹم ہے رب کا یہ آداب رب نے سکھا دیے ہیں ہر زبان والوں کو رب نے بتا دیا ہے ہر قوت گویائی والوں کو رب کا یہ پیغام رب کا یہ میسج اور سندیش دے دیا گیا ہے کہ ہر زبان والوں کو اب چاہیے کہ سچ بات بولے حق بات بولے راست بازی کے ساتھ بات کرے اور ایسی بات کرے جس میں الفت اور محبت ہو نفرت سے دور رہے نفرت والی بول نہیں بولے بغض والی اعنات والی حسد والی یا پھر دل آزاری والی دل شکنی والی ایسی بات بالکل اپنے زبان سے نہیں بولے یہ اس آیت کا پیغام ہے جو تمام زبان والوں کو تمام قوت گویائی والوں کو خاص طور سے رب نے پیغام یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ مومنوں سے کہا کہ ڈر جاؤ اور زبان کا صحیح استعمال کرو صحیح کلمات کا چین کرو صحیح ورڈز کا سلیکشن کرو یہ رب نے کہا ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے لاسٹ پروفیٹ سے کہتا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن کہ وہ ایسی باتیں کہیں جو اچھی باتیں ہوں جس میں الفت ہو محبت ہو اخوت ہو بھائی چارہ ہو لاڈو پیار ہو جس میں اتحاد و اتفاق ہو جو بات ایک دوسرے کو کنیکٹ کرے جوڑے ایسی بات کہے پھر فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم اس لیے کہ شیطان تاک میں لگا رہتا ہے شیطان ٹور میں پڑا رہتا ہے کہ کس وقت ایک مسلم ایک مومن کوئی بات ایسی کہے دل آزاری والی بات اس سے کہلوا دے دل شکنی والی بات اس سے کہلوا دے نفرت والے بول بلوا دے حسد والے کینے والے بغض والے بول بلوا دے اور آپسی اختلافات پیدا کروا دے اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبینا شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان کھلا ہوا دشمن ہے وہ ٹور میں لگا رہتا ہے وہ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ غلط بات اس سے بلوائے اور مومن کی صفت نہیں مومن کی عادت نہیں کہ وہ فضول باتوں میں پڑا رہے لغویات میں پڑا رہے افوات و بکواس میں منہمک رہے مومن کی صفت بیان فرماتے ہوئے اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گیا وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کا پابند ہوتا ہے اور آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون جو لغو بات سے فضول بات سے افوات سے بکواس سے دل آزاری والی بات سے دل شکنی والی بات سے نفرت والی بغض والی باتوں سے جو اعراض کرتا ہو بستا ہو اجتناب کرتا ہو اوائڈ کرتا ہو وہ مومن ہے اور ایسا مومن کامیاب ہو چکا ہے رب نے کامیابی کی سند اسے دے دی ایسے مومن کو دی کامیابی کی سرٹیفکیٹ جو زبان کا صحیح استعمال کرتا ہو جو دل آزاری کی بات نہیں کرتا ہو جو دل شکنی اور نفرت کے بول نہیں بولتا ہو جو آگ لگانے کا کام نہیں کرتا ہو جو حسد والے بول نہیں بولتا ہو جو اختلافات اور تشاجرات اور تنازعات برپا کرنے والے الفاظ اپنے زبان سے نہیں نکلتا ہو رب نے اسے مومن اور کامیاب مومن ہونے کی ضمانت اور سرٹیفکیٹ دے دی ہے اور پھر وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا چیز بنی جس نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا تو وہ کہیں گے
کننا نخوض مع الخائدین، کہیں گے کہ ہم تو نمازیں بھی چھوڑتے تھے اور یتیموں کو مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ، اور میری بری ایک عادت یہ بھی تھی کہ ہم لغو بات میں پڑے رہتے تھے، ہم فضول باتوں میں پڑے رہتے تھے، افوات و بکواس میں منہمک رہتے تھے، ہم گپے اڑایا کرتے تھے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے اور اسپینڈنگ ٹائم کے لیے ہم گپ شپ کیا کرتے تھے، جبکہ ان باتوں کا کوئی صحیح دشا اور کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا تھا، صرف یہ ہوتا تھا کہ ٹائم پاس ہو جائے، اور ٹائم پاس ہوتے ہوتے کسی کی غیبت ہو جاتی تھی، کسی کے خلاف کوئی بات کہی چلی جاتی تھی، کسی کی دل آزاری ہو جاتی تھی، دل شکنی ہو جاتی تھی، اور نفرت پھیل پڑتے تھے، جس سے بغض پورے معاشرے میں پنپنے لگتا تھا، اس طریقے کے بول پڑتے تھے۔ بس اسی وجہ سے آج ہم جہنم کے ایندھن بنے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے، جسے رب نے زبان دی ہے اور زبان میں قوت گویائی دی ہے، اپنی بہت ہی بڑی نعمت زبان سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ زبان کا صحیح استعمال کرے۔ جس نے زبان پیدا کی، جس نے زبان سے نوازا ہے، جس نے زبان جیسی بیش بات دولت دی ہے، اس نے رول پیدا کر دیے ہیں، اس نے اصول پیدا کر دیے ہیں، ان رولوں کو، ان اصولوں کو ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر یاد رکھیے آپ سے غلطی ہوگی، اور پھر ان غلطیوں کی وجہ سے اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے، تشاجرات، تنازعات پھیلتے چلے جائیں گے، دوستی ختم ہو جائے گی، الفت و محبت ناپید ہو جائے گی، اور دشمنی ہی دشمنی پھیلتی چلی جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی اسپریڈنگ میں، اسلام کے پھیلنے میں سب سے بڑا اہم رول اور کہہ لیجئے کہ سب سے بڑا کردار اس زبان کا ہے، صحیح الفاظ کا ہے۔ وہ حضور کے بڑے بڑے دشمن، صحابہ کے دشمن، جو خون کے پیاسے، جان کے پیاسے، جو گالیاں دیتے تھے، بھپتیاں کستے تھے اور غلط القاب سے پکارتے تھے، کبھی ساحر، کبھی دیوانہ، کبھی مجنون، نہ معلوم کیا کیا کہتے تھے، لیکن حضور نے ہمیشہ صحیح الفاظ کا استعمال کیا اور صحیح بول کا استعمال کیا، زبان کا صحیح استعمال کیا، صحیح الفاظ کا انتخاب کیا، صحیح ورڈز کا سلیکشن کیا، جس کی وجہ سے جتنے بھی آپ کے دشمن تھے دوست ہو گئے، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ آپ کے محافظ اور باڈی گارڈ ہو گئے، جو آپ کے راستے میں شیشے، روڑے، اینٹ، پتھر سب ڈالتے تھے وہی پھول ڈالنے والے ہو گئے، جو آپ کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے وہ آپ محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ آخر یہ انقلاب، اتنا بڑا انقلاب کس نے پیدا کیا تھا؟ اتنا بڑا انقلاب اسی زبان نے پیدا کیا تھا، صحیح الفاظ نے پیدا کیا تھا۔ زبان کے ذریعے سے گڈ مینر اور گڈ کریکٹر کی اشاعت ہوتی تھی، زبان کے ذریعے سے صحیح اخلاق کا پرچار و پرچار ہوتا تھا، اور اسی زبان کے ذریعے سے تمام کو فتح مکہ کے موقع پہ بے شمار کفار و مشرکین کو ایمان کی دولت ملی تھی، اسی زبان کی بدولت۔ زبان نے یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو کیا اس زبان کے بغیر ہمارا معاشرہ صحیح سے پنپ سکتا ہے؟ کیا زبان کے غلط استعمال سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، زبان کا صحیح استعمال کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں آپ کو کہ ایک دکاندار ہے، ایک دکاندار وہ اپنے کسٹمر سے کتنے پیار سے بات کرتا ہے، کتنے محبت بھری الفاظ کا استعمال کرتا ہے، وہ چاہے وہ ان کا سامان جیسا بھی ہو لیکن بڑے اچھے الفاظ سے وہ انہیں پکارتا ہے اور بڑے لاڈو پیار سے اسے بیٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھیے یہ آپ کے لائق ہے، یہ آپ ہی کے لیے، یہ سامان آپ ہی کے لیے بنا ہے، کمپنی نے آپ ہی کے لیے تیار کیا ہے،
بڑے لاڈو پیار سے پکارتا ہے. جیسے ہوتا یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار وہ صحیح سامان کا پہچان بھی نہیں کر پاتا ہے اور فوراً وہ اسے خرید لیتا ہے. آخر اسے اس سامان کے خریدنے پہ کون سی چیز آمادہ کرتی ہے، جبکہ بعد میں دکاندار کبھی کبھار یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو میٹھے الفاظ کے ذریعے سے اور اچھے الفاظ کے سلیکشن اور انتخاب کے ذریعے سے میں نے اسے غلط سامان دے دیا، پتہ نہیں چلا. تو یہ ہوتا ہے صحیح الفاظ کا کارنامہ، یہ ہوتا ہے زبان کے صحیح استعمال کا کارنامہ، کہ زبان کے صحیح استعمال سے بڑا سے بڑا انسان، بڑا سے بڑا قوی اور عظیم الجثہ اور طاقتور، وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، وہ آپ کا دل دادا ہو جائے گا، وہ آپ کا ہو کے رہ جائے گا. اس لیے رب نے کہا ہے مومنوں سے، مسلموں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ زبان کا صحیح استعمال کیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے اور صحیح بول بولا جائے اور صحیح کلمات کی ادائیگی کی جائے. اگر یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ یصلح لکم اعمالکم، عمل کی اصلاح فرما دے گا اور مغفرت کے راستے پیدا فرما دے گا، بخش دے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنایا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.